الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، ہم نے وضو کے فرائض کے متعلق کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور اس پر بات ہوئی کہ ان 4 فرضوں کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں وضو کی سنتوں کا بیان ہوگا کہ وضو میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، اور اسی ترتیب سے بعض دفعہ ہم ساری چیزیں وہ ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وضو میں کیا فرض ہیں اور کیا سنتیں ہیں، اور اسی طرح کیا مستحب ہیں، اسی طرح کیا مکروہات ہیں، یعنی جس سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض بتائے گئے کہ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، اور اس کی لمٹ بتائے گی کہ یہاں سے سر کے جو بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر اور یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو کان کی لو یہ اس کے درمیان، اسی طرح ہاتھوں کا کونیوں سمیت، یہ کونیاں شامل ہیں، اس پر بھی بات ہوئی، اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اور وضو کی سنتیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غسل کرنے کا ثواب دیتا ہے، یعنی وضو بسم اللہ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے استنجا کرنا ہو، قضاء حاجت کرنی ہو تو وہ بھی بسم اللہ پڑھے گا، لیکن وہ غسل خانے کے اندر یا واش روم کے اندر نہیں بلکہ باہر، کیونکہ جو وہ اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ پتہ ہے گندگی جگہ کہلاتی ہے، اگرچہ صاف ستھری ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پھر وہاں پر اندر بسم اللہ نہیں پڑھنی، دروازے کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وضو شروع کرتے وقت بھی پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ یہ جو کلائی جس کو کہتے ہیں، اس کو گھٹ بھی کہتے ہیں، کلائیوں تک ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ، اور پھر مسواک کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت موجود نہ ہو تو وہ انگلی پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسواک کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن مسواک کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب سنت ہے۔ اسلام میں پاکیزگی ہے، دیکھو نا، اب 5 وقت اگر بندہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے گا تو اس سے کبھی اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اس کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ تو مسواک ایک ایسی سنت ہے کہ مسواک اگر روزے کی حالت میں بھی کی جائے تو روزے میں فرق نہیں آتا، یہ پہلے بھی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا مسواک جو ہے وہ خشک ہو، تر ہو، یعنی تر سے مراد یعنی بعض دفعہ وہ ٹہنی ہوتی ہے، اس کی بھی مسواک کی جائے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو برش کے ساتھ لگا کے ٹوتھ پیسٹ جس کو کہتے ہیں وہ منع ہے۔ وہ اگر خالی برش پھیرے گا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو پیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جسم رکھتا ہے، وہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، منہ میں سے اندر حلق میں چلا جائے گا تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر عام حالت میں اگر وہ بھی مسواک کے قائم مقامی ہے۔ لیکن مسواک کرنا
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ یعنی ہر وضو کے ساتھ ان کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی محبوب سنت ہے، اور حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا میں سب سے آخر میں دنیا سے جاتے وقت بھی مسواک فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت بھی آخری وقت میں یہ مسواک فرمائی ہے، یعنی کتنا اسلام میں صفائی ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا الطہور شطر الایمان، کے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا بدن صاف ہوتا ہے، اس کا لباس صاف ہوتا ہے، اس کے اعضاء صاف ہوتے ہیں۔ اور کل میں نے پچھلے وہ درس میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کی پہچان ہی اس کے اعضاء وضو سے ہوگی، یعنی وہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاں پوری یعنی روشنی اٹھ رہی ہوگی، تو جنت یعنی کہ میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک کا غلام ہے، یہ حضور کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ان کی پہچان کوئی ادھر عجیب کوئی طرز نہیں ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جو اعضائے وضو ہوں گے نا تو وہ چمک رہے ہوں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ سرکار کا امتی ہے۔ تو جس نے وضو ہی نہ کیا ہو، جس نے نمازیں ہی نہ پڑھی ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ دنیا آج کس راستے پہ چل پڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی کیسی رحمتیں ہیں، کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ امتی حضور کو بھول جائے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ سرکار نے اپنے امتیوں کو کوئی کمی نہیں دی، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کوئی کمی نہیں دی۔ تو بات یہ چلی تھی مسواک کی، کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ غرارہ کرنا عام حالت میں سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ روزے کی حالت میں صرف منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان سے غرارہ کرتے ہوئے غلطی سے بھی روزے کی حالت میں پانی اتر گیا نا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیونکہ دیکھو نا، جب شریعت نے منع کر دیا ہے، اب بندہ کہے جی نہیں وہ غلطی سے، اب غلطی تو کا تصور ہی نہیں ہے، دیکھو نا، جب شریعت نے منع کر دیا کام نہیں کرنا، اب بندہ وہ کام کرے تو اس کے حلق میں پانی چلا جائے، اب کہے جی نہیں وہ تو غلطی، اب غلطی نہیں ہے، اب جان بوجھ کے، اب اس کو نام غلطی کا دے دے، الگ بات ہے۔ تو جب شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، تو جب شریعت نے کہہ دیا تو پھر شریعت کو مانے نا، اپنی مرضی کے مطابق تو پھر نہ چلے۔ شریعت تو اسلام، مسلمان اور نبی پاک کا امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چلے گی، ہاں زندگی اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ تو لہٰذا وضو میں، عام وضو میں، یعنی کہ جب روزوں کی حالت میں وہ صرف منہ میں یعنی پانی ڈالے گا، کلی کرے گا، اسی طرح ناک پہ پانی ڈالے گا، اور ناک کی نرم ہڈی تک ضروری نہیں ہے روزے کی حالت میں پہنچانا، صرف ناک پہ پانی ڈالنا ہے۔ ہاں عام حالت میں وہ یہ دونوں کام کرے گا، یعنی روزے سے ہٹ کر۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایک بندے پہ غسل فرض ہوا، اس کی جب آنکھ کھلی تو اب سحری کا ٹائم کم تھا، اور اگر وہ سحری کرتا ہے تو وہ غسل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کر سکتا، ٹائم کے اندر قلت رہ جاتی ہے۔ تو اب اس پر شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ سحری کر لے، سحری کے بعد وہ یعنی سحری ختم ہونے کے بعد بھی وہ غسل کر سکتا ہے۔ اب غسل کیونکہ غسل فرض ہے، تو غسل فرض میں کیونکہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں وہ فرض بھی غرارے کی صورت میں اور نرم ہڈی تک نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، روزے کی حالت میں بھی غسل اگرچہ فرض بھی ہو جائے، وہ غسل جنابت یعنی غسل فرض بھی ادا کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائے گا، بلکہ جب روزہ کھولے گا تو پھر وہ غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، لیکن روزے کی حالت میں یہ نہیں کرے گا، یعنی فرض غسل فرض بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو یہ احتیاط کرنی ہے، اور اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ روزے کی بات میں قضا کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ روزہ وہ پورا کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ دے،
تو وہ روزہ توڑے گا نہیں، وہ روزہ اگرچہ پورا کرے گا لیکن اس کی قضا بعد میں کرے گا۔ تو یعنی وضو میں منہ میں اور ناک پہ پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ ڈالنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منہ میں دائیں ہاتھ سے، منہ اور ناک دونوں میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے گا۔ اور یہ اکثر طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، وضو کرنے میں کیا کرتے ہیں، منہ میں پانی تو دائیں ہاتھ سے ڈال دیا لیکن ناک میں پانی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے ڈال دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی دیکھو نا، شریعت ہمیں ادب سکھاتی ہے، کیا شریعت ہمارے دین میں کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے کہ اب شریعت کیا کہتی ہے، اب منہ میں جب کلی کر رہے ہو تو منہ کو اندر جب انگلی پھیرنی ہے تو بائیں ہاتھ نہیں پھیرنا بلکہ دائیں ہاتھ کی انگلی پھیرنی ہے، اور جب ناک کی صفائی کرنی ہے تو ناک میں پانی تو دائیں ہاتھ سے ڈالا ہے لیکن اب ناک کو صاف دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، ناک کو صاف بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، بڑے سمجھدار لوگ بھی، اب منہ میں انہوں نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور ناک میں بھی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، اور ناک کو بھی دائیں ہاتھ سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، سینکنا شروع کر دیتے ہیں اور ناک میں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ مکروہات میں آتا ہے، یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ رکھے تو ان کی اپنی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب دیکھو نا، بندہ استنجا کرتا ہے، اب استنجا میں شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کو استنجا میں استعمال نہیں کرے گا، بائیں ہاتھ کو کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنایا نا دونوں ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت دی ہے، تو لہٰذا یہ فضیلت والا ہاتھ ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی تو اس میں سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ حضور نے عثمان غنی کی طرف سے بیعت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کا یہ اعزاز دیا کہ پھر انہوں نے ساری زندگی اپنا دائیں ہاتھ بھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، یہ ان کا مقام ہے۔ لیکن بات یہ کہ وضو کا ہے، یعنی استنجا کریں یا ہم ناک میں یعنی ناک کی صفائی کریں گے تو پھر دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے، ناک کے سوراخوں کو صاف کریں گے، لیکن وہاں پہ کون سا ہاتھ استعمال کریں گے، بایاں ہاتھ، لیکن پانی کس ہاتھ سے ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے۔ اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی اور وہ سنی سنائی باتوں پہ ہم یا گھر سے جیسے بتایا ہم چل رہے ہوتے ہیں تو مسائل پوچھنے میں بھی ہم آر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب وضو کرنا ہے، وضو میں ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ تمام اعضاء کو، یعنی جو چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے نا ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب بندے کو جماعت میں شامل ہونا ہے تو اگر جماعت میں شامل ہونے کے لیے اگر وہ 1 مرتبہ بھی دھونے سے اس کے اعضاء مکمل طور پہ تر ہو جائیں یا 2 مرتبہ دھونے سے، تو لہٰذا وہ اگر 3 مرتبہ نہ بھی دھوئے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، وضو میں فرق نہیں پڑے گا۔ وضو میں فرق تب ہی پڑے گا کہ جب اس کے اعضاء گیلے نہیں ہوں گے، اس میں خشکی ہو جائے گی، اس میں ایک بال برابر جگہ بھی دھونے والے اعضاء میں خشک رہ جائے گی تو وضو تب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ دھونا جو ہے وہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھونے سے فرض پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ 1 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے، لیکن اس کو عام طور پہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو دھو کے فرمایا یہ وہ وضو ہے جو میرا اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے۔ تو نبی پاک اس میں یعنی وضو وہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور سارے نبیوں کی بھی یہ سنت ہے۔ اس پر کتنا بڑا اجر ہے کہ سارے نبیوں کی سنت کا اجر ملتا ہے۔ اور آخر میں یعنی بات یہ رہی کہ مسح کرنا، مسح سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، یعنی یہاں سے پیشانی کے بالوں سے پیچھے تک اور پیچھے سے پھر آگے لے کے آتے ہیں ہاتھ، اور پھر کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اور گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی سنتیں ہیں، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور یعنی یہ بھی شریعت نے دائیں جانب کو پسند کیا ہے، تو شریعت میں پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، دائیں طرف سے آغاز کیا جاتا ہے، پھر بائیں طرف جایا جاتا ہے، اور آخر میں یعنی انگلیوں کا خلال کرنا،
داڑھی کا بھی خلال، یعنی یہ ایسے پانی کے ساتھ جا کے وہ بھی خشک نہ رہ جائیں، بال خشک نہ رہ جائیں۔ انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں تو اندر سے صحیح طرح، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یعنی کہ یہ والے الٹے ہاتھ سے یہ ادھر سے خلال کرنا ہے، ادھر تک، اسی طرح دوسرے یعنی ادھر انگوٹھی سے یعنی ایسے آخر تک لے کے جانا ہے۔ اور آخر میں جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کامل وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے تیرے لیے ہر دروازہ کھلا ہے۔ فتحت لہو ابواب الثمانیہ، کہ جنت کے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ وضو کرنے کی فضیلت ہے، تو وضو کرنے کی یہ فضیلت ہے تو نماز پڑھنے کی کیا شان ہوگی؟ یعنی ایک بندہ وضو کرتا ہے، حالانکہ ابھی اس نے وضو کیا، نماز نہیں پڑھی، تو وضو کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں بتائی، اس لیے کہ ہم لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، وضو میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو سنت طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق ہم کریں گے تو ہمیں ایک ایک سنت کا ثواب ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ہاں، تو ایک شہادت حاصل کرنا کوئی گپ ہے؟ ہاں، جان دینی پڑتی ہے اللہ کے راستے میں، اور جان ہر بندہ دے بھی نہیں سکتا۔ جان کیا آج کل تو اللہ کے راستے میں ہم ٹائم نہیں دے سکتے، ابھی تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب جان چڑھن ہونا، کدو جان چھٹے ہیں، یہ بھی تو روز لے کے بہ جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یعنی کہ اپنی حالت یہ ہے، تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے